18 سالہ محمل ارمغان خانزادہ کے سینے سے لگی تھی۔ سب پتھر ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ ونی ہو کر ارمغان خانزادہ کے نکاح میں آئی تھی۔ سب کہتے ہیں آپ کسی پر ظلم نہیں کرتے، مجھے بچا لیں۔ وہ روتے ہوئے معصومیت سے بولی، جبکہ اس کے ہونٹوں سے نکلتا خون بتا رہا تھا کہ حویلی والوں نے اس پر بہت تشدد کیا ہے۔ اسے میرے کمرے میں لے جاؤ۔ نفرت سے اس کے لبوں کا خون اپنی انگلی سے صاف کرتا وہ چہرہ پھیر گیا۔ وہ معصوم اسے مہربان سمجھتے اس کے کمرے میں گئی، مگر نہیں جانتی تھی کہ اصل قیامت تو اب ٹوٹے گی، کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی وہ اپنے بھائی کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر آیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وسیع عریض حویلی کے حال میں جلتی ہوئی فانوس کی تیز روشنی عجیب سا خوف بکھیر رہی تھی۔ درمیان میں کمزور اور نازک سی محمل لرزتے ہاتھ جوڑ کر سب کے سامنے کھڑی رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اس کے آنسو رخساروں پر بہہ بہہ کر زمین پر ٹپک رہے تھے۔ خدا کے لیے مجھے نہ مارے، قاتل میرے بابا ہیں تو مجھے کس بات کی سزا سنائی گئی ہے؟ وہ ونی میں آئی تھی، ہچکیاں لیتی وہ مسلسل رحم کی طالب تھی، مگر جواب میں زہر خند جملے تھے۔ حویلی کی بزرگ عورتوں کے چہروں پر سختی اور مردوں کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں سلگ رہی تھیں۔ ایک نوکرانی نے اسے بالوں سے کھینچ کر ہال کے درمیان گرا دیا۔ وہ چیخی، اس کا دوپٹہ سر سے اتر گیا۔ محمل نے گھبرا کر خود کو ڈھانپنے کی کوشش کی، مگر کسی نے لات ماری، کوئی چمٹا لے آیا۔ ونی ہو کر آئی ہے، یہ ہمارے خون کا کفارہ دے گی۔ ایک کڑکدار آواز گونجی۔ محمل کو اپنے ارد گرد دنیا گھومتی محسوس ہوئی تھی۔ محمل نے زمین پر سجدے کی حالت میں زمین پر سر ٹکا گئی اور سامنے بیٹھے فرعون اپنے دشمن کی بیٹی کو زیر کر کے کروفر سے مسکرائے تھے۔ خدا کے واسطے مجھے بخش دو۔ اس کی لرزتی آواز حویلی کے ستونوں سے ٹکرا کر واپس آئی، مگر کسی کا دل نہیں پسیجا تھا۔ کسی نے اس کی کلائی مروڑی، کسی نے کندھے پر چوٹ ماری۔ اس کا ننھا سا وجود لرزتا رہا، ہونٹوں سے خون بہتا رہا۔ وہ اپنے شوہر کے نام کی دہائی دیتی رہی، ارمغان خانزادہ مجھے بچا لو۔ اس نے سن رکھا تھا وہ بہت نرم دل مرد تھا۔ اس کی ماں نے کہا تھا کہ وہ اسے کچھ نہیں ہونے دے گا، مگر ارمغان خانزادہ اس وقت قبرستان میں تھا، بھائی کی قبر پر مٹی ڈال رہا تھا، اور حویلی کے حال میں محمل کی سسکیاں بے آواز ہوتی جا رہی تھیں۔ حویلی کے حال میں شور برپا تھا، ہر طرف نفرت، تان، تشدد کی بازگشت گونج رہی تھی۔ خدا کے واسطے مجھے بخش دو۔ اس کی ٹوٹی پھوٹی آواز حال کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی، مگر کوئی کان سننے کو تیار نہ تھا۔ اتنے میں بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی، دروازہ دھڑام سے کھلا اور اندر ارمغان خانزادہ داخل ہوئے۔ کالا لباس، چہرے پر خاک اور آنکھوں میں سرخی۔ سب نے چونک کر رخ موڑا۔ لمحہ بھر کو حال پر خاموشی طاری ہو گئی۔ اسی لمحے کسی نے محمل کو زور کا دھکا دیا، لڑکھڑاتی ہوئی سیدھا ارمغان کے قدموں پر گری۔ پھٹے ہوئی ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا، آنکھوں میں خوف اور امید کی روشنی لرز رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، سامنے وہ کھڑا تھا، اس کا شوہر، وہ شخص جسے وہ پناہ گاہ سمجھ رہی تھی۔ ارمغان، اس کے لبوں پر درد سے نکلا ہوا نام لرز گیا۔ وہ گھسٹتے ہوئے اس کی طرف بڑھی اور یکدم اٹھ کر اس کے سینے سے جا لگی۔ اس کے بازوؤں کے حلقے میں سکون ڈھونڈنے کے ایک معصوم جستجو۔ حال میں سب سانس روکے یہ منظر دیکھنے لگے۔ ارمغان کے ساتھ جبڑے بھنچے ہوئے تھے، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں، انتقام کی آگ سلگ رہی تھی۔ وہ چند گھنٹے پہلے قبرستان سے واپس آیا تھا، اپنے جوان سال بھائی کو دفنا کر۔ اس کے دل پر غم کا بوجھ تھا، مگر سامنے اپنی بیوی کو خون آلود حالت میں دیکھ کر وہ بوجھ نفرت اور غصے کے طوفان میں بدل گیا۔ اس نے آہستہ سے محمل کو اپنے پہلو سے الگ کیا، اس کی لرزتی انگلیوں کو تھام کر کھڑا کیا، پھر گردن موڑ کر حویلی کے مکینوں پر نگاہ ڈالی۔ کس نے ہاتھ اٹھایا اس پر؟ اس کی بھاری آواز دیواروں سے ٹکرا کر گونجی۔ سب چپ، مگر ان کی خاموشی مجرم تھی۔ محمل اس کے پیچھے سہم کر کھڑی ہو گئی۔ ارمغان کی آنکھوں سے شرر برس رہے تھے۔ وہ ایک ایک کو گھورتا گیا، جیسے ابھی چیڑ پھاڑ دے گا۔ میرے بھائی کی موت کا صدمہ کم تھا جو تم لوگوں نے میری نکاح کی امانت کو رون ڈالا۔ میری اجازت کے بغیر ہاتھ کیسے لگایا تم نے؟ اس کی بھاری آواز عجیب تاثر کی تھی۔ محمل کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا شاید ارمغان اس کی ڈھال بنے گا، مگر اس کی آنکھوں میں ایسا طوفان تھا جو کسی کو بخشنے والا نہیں تھا۔ حال کی فضا بوجھل ہو گئی، سب کو لگا کہ اب قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ حال میں لمحوں کی خاموشی پھیل چکی تھی۔
سب نگاہیں ارمغان خانزادہ پر جمی تھیں. وہ مہمل کے کندھے کو تھامے کھڑا تھا جیسے ابھی فیصلہ سنا دے گا. مہمل کے چہرے پر سوجن، ہونٹوں سے بہتا خون اور آنکھوں میں خوف کی نمی تھی. وہ اپنے شوہر کو سہارا سمجھ کر تھوڑا سا اس کے قریب ہو گئی، مگر اگلی لمحے اس کی کڑکدار آواز گونجی، اسے میرے کمرے میں لے جاؤ. یہ الفاظ بجلی کی طرح سب پر گرے. حویلی کے مکین ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے. کسی کے چہرے پر حیرت، کسی کے لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی، مگر کسی نے جرأت نہ کی کہ کچھ بول سکے. سب کو لگ رہا تھا کہ ارمغان کمرے میں لے جا کر اس لڑکی کو روند کر اپنے لاڈلے بھائی کی موت کا بدلہ لے گا. دو نوکرانیاں آگے بڑھیں اور سہارا دے کر مہمل کو کھڑا کیا. اس نے چونک کر ارمغان کی طرف دیکھا. ایک پل کے لیے اس کے دل میں امید جاگی کہ شاید وہ اب اسے ظلم سے بچا لے گا، مگر ارمغان کے چہرے پر غصے کی سخت لکیریں تھیں. اس کے ہونٹ بھینچے ہوئے، آنکھوں میں انتقام کی چنگاریاں. مہمل کو اس کے کمرے کی دہلیز تک پہنچا کر نوکرانیاں پیچھے ہٹ گئیں. وہ اندر داخل ہوئی تو خوف سے اس کے قدم لرز رہے تھے. کمرے میں نیم اندھیرا تھا. وہ سہمی ہوئی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹی اور دیوار سے ٹک کر بیٹھ گئی. اس کے کپڑے مٹی اور خون سے لت پت تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے. ابھی وہ سکون کی ایک سانس بھی نہ لے پائی تھی کہ بھاری قدموں کی چاپ نے اس کے دل کو مزید دہلا دیا. دروازہ چرچراتا ہوا کھلا اور ارمغان خانزادہ اندر داخل ہوئے. کمرے میں خاموشی اور خوف کی دبیز فضا پھیل گئی. مہمل نے دیوار سے ٹیک لگائی، خود کو مزید سمٹایا اور آنکھوں میں سوال لیے اس کی طرف دیکھا. اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ اب اسے بچا لے گا، مگر دماغ یہ بھی ڈر رہا تھا کہ شاید اصل طوفان ابھی آنے والا ہے. ارمغان خانزادہ کی سرخ آنکھیں اس کے وجود پر جم گئیں. اس نے آہستہ سے دروازہ بند کیا. کمرے کا ماحول مزید بوجھل ہو گیا. کمرے میں مدھم چراغ کی لرزتی روشنی تھی. مہمل دیوار سے ٹکی سہم وجود کے ساتھ بیٹھی تھی. اس کے آنسو مسلسل گالوں پر بہہ رہے تھے. دل میں یہ سوال انگڑائی لے رہا تھا کہ شوہر جو ابھی ابھی بھائی کا جنازہ اٹھا کر آیا، اس پر کیا فیصلہ سنائے گا. ارمغان خانزادہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا اس کے قریب آیا. وہ سمٹی، مگر اگلی لمحے اس کی سخت انگلیاں اس کے جبڑے کو جکڑ چکی تھیں. گرفت اتنی سخت تھی کہ مہمل کے آنسو مزید شدت سے بہنے لگے. وہ سسکیوں کے درمیان بمشکل لب ہلا سکی. میں نے کچھ نہیں کیا. ارمغان نے اپنا چہرہ جھکا کر اس کی لرزتی آنکھوں میں جھانکا. اس کی آواز بھاری اور زخمی تھی، لیکن اس میں نفرت کی شدت بھی چھپی تھی. تم جانتی ہو مہمل، کبھی میں نے اس چہرے سے محبت کی تھی. یہ آنکھیں، یہ معصومیت، سب کچھ دل کو چھو جاتا تھا. تم وہ لڑکی ہو جس نے اس دل کے دروازے پر دستک دی تھی. میں تم سے بہت محبت کرتا تھا، تمہیں اپنے نکاح میں لینا چاہتا تھا، مگر تمہارے باپ نے. وہ لمحہ بھر رکا. گرفت مزید سخت ہو گئی. مہمل کے لبوں سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی، لیکن ارمغان کے لہجے میں زہر گھل گیا. آج جب میں نے اپنے بھائی کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے اٹھایا ہے تو یاد رکھنا، اب یہی چہرہ مجھے نفرت سے بھرا ہوا دکھائی دیتا ہے. مہمل کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا. وہ سر جھٹکنے کی کوشش کرتی رہی، مگر اس کے جبڑے پر جمی مضبوط گرفت نے اسے بے بس کر دیا. وہ ہچکیوں کے درمیان فریاد کرتی رہی، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے میرا یقین کرو. لیکن ارمغان کی آنکھوں میں غصے کا طوفان ٹھاٹھے مار رہا تھا. اس نے اسے جھٹکے سے دیوار کے ساتھ مزید جکڑ دیا. خاموش رہو، تمہاری سسکیاں بھی مجھے اس دن کی یاد دلاتی ہیں. میرے بھائی کا لہو اور تمہارا وجود دونوں اب ایک ساتھ جڑ چکے ہیں. مہمل کی حالت دیدنی تھی. آنسو مسلسل، سسکیاں کپ کپاتے لب اور بندھی ہوئی سانسیں. وہ جانتی تھی اس کے الفاظ اب کسی کے دل کو نہیں چھو سکتے. اس کا شوہر جو کبھی اس کے معصوم چہرے پر فدا ہوتا تھا، آج نفرت کی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا. آخرکار ارمغان نے اس کا جبڑا جھٹکے سے چھوڑا. مہمل دیوار سے پھسلتی ہوئی زمین پر گر گئی. اس نے آنسوؤں میں بھیگے چہرے کو ہاتھوں میں چھپایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. ارمغان خانزادہ کاروبار کے سلسلہ میں شہر گیا ہوا تھا. اس کے جانے کے بعد حویلی کے مکینے کو جیسے کھلی چھوٹ مل گئی تھی. وسیع حویلی کے صحن میں دن رات کام کی گونج رہتی اور مہمل کا وجود اس شور میں دب کر رہ جاتا. وہ صبح سویرے اٹھتی، مویشیوں کو چارہ ڈالتی، باورچی خانے میں گھنٹوں کھڑی رہتی، برتن مانجتی، صحن میں جھاڑو دیتی اور دن ڈھلتی اس کے وجود سے جان نکلنے لگتی، مگر سکون کی ایک سانس بھی میسر نہ تھی. ہر وقت کسی نہ کسی کی کڑکدار آواز اس کے کانوں میں پڑتی، جلدی کر مہمل، یہ برتن ابھی تک صاف نہیں ہوئے.
ونی ہو کر آئی ہے، مزہ تو اسی کو چکھانا ہے۔ کبھی اس کے ہاتھ پر جلتا ہوا کوئلہ رکھ دیا جاتا، کبھی کپڑوں پر کھولتا پانی اچھال دیا جاتا۔ وہ چیختی مگر آواز سننے والا کوئی نہ تھا۔ راتوں کو جب سب سو جاتے، وہ اکیلی کمرے کے کونے میں بیٹھی زخموں پر پانی چھڑکتی اور روتے روتے سو جاتی۔ اس کے وجود پر نئے نشان بنتے جا رہے تھے، مگر اس کی زبان پر ہمیشہ ایک ہی دعا رہتی، اے خدا، یہ ظلم کب ختم ہوگا؟ محمل کو یاد آتا وہ لمحہ جب ارمغان نے اس کے جبڑے کو سختی سے تھام کر کہا تھا کہ وہ اب اس سے محبت نہیں کرتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے، مگر دل میں ایک ہلکی سی امید باقی تھی کہ شاید شہر سے لوٹنے کے بعد وہ اس کے زخموں کو دیکھے گا، شاید ایک دن اس کے دل کی سختی پگھل جائے گی۔ لیکن فی الحال حقیقت یہی تھی کہ حویلی میں ہر دن اس کے لیے ایک نئی قیامت لاتا تھا۔ وہ کمزور سی لڑکی جو کبھی خوشبو اور رنگوں کے خواب دیکھتی تھی، اب مٹی، خون اور آنسوؤں میں لپٹی ہوئی تھی۔ ارمغان خانزادہ غیر متوقع طور پر ایک دن شہر سے لوٹ آیا۔ حویلی کے وہ تھکن اور سفر کی گرد لیے کمرے میں گئے، کپڑے بدلے، نہایا اور تازہ دم ہو کر کھانے کے لیے ہال میں داخل ہوا۔ ہال میں روایتی رونق تھی، بڑے بڑے برتن سجے تھے، مگر ان سب کے بیچ ایک لرزتا ہوا وجود سب کی خدمت میں مصروف تھا، محمل۔ وہ نازک سی لڑکی جھکی گردن اور سہمی آنکھوں کے ساتھ ایک پلیٹ سے دوسری پلیٹ تک کھانا سرو کر رہی تھی۔ ہاتھ کپ کپا رہے تھے، قدم ہلکی سی آواز پر بھی کانپ اٹھتے۔ وہ سب کے آگے کھڑی تھی، مگر کسی نے اسے عزت کی نگاہ سے نہ دیکھا۔ ارمغان نے قدم اندر رکھتی نگاہ اس پر ڈال دی، لمحے بھر کو دل جیسے رک سا گیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کا چہرہ کبھی اسے بھایا کرتا تھا، مگر آج جھکی ہوئی وجود، آنکھوں میں خاموشی کا کرب اور لباس اس کے دل کو چیر گیا۔ محمل پرانے اور گھسے ہوئے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ غور کرنے پر اس نے پہچانا، یہ تو اس کی بہن کے پرانے جوڑے تھے جو کب کے طاق پر رکھے جا چکے تھے۔ محمل کو وہی پہنا دیے گئے تھے۔ کپڑے ڈھیلے، جگہ جگہ سے ادھڑے ہوئے تھے، مگر اس نے خود کو ان میں چھپا رکھا تھا۔ ارمغان کے سینے میں ایک لمحے کو ہلچل ہوئی، دل بغاوت پر آمادہ تھا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ یہ سب کیا ہے، یہ حالت کیوں ہے اس کی۔ لیکن اگلی لمحے اس نے سر جھٹک دیا۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھا اور کرسی کھینچ کر میز پر بیٹھ گیا، ایسا ظاہر کیا جیسے کچھ دیکھا ہی نہ ہو۔ محمل نے کانپتے ہاتھوں سے سالن کی ڈش اس کے سامنے رکھی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، مگر کن اکھیوں سے وہ اس کے چہرے کو دیکھنے کی جرات کر گئی۔ ارمغان کا چہرہ پتھر سے جمی ہوئی سختی لی ہوئی تھا۔ وہ اس کے قریب کھڑی تھی، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے دونوں کے بیچ صدیوں کا فاصلہ۔ محمل نے آہستہ سے پلیٹ میں روٹی رکھی، ہاتھ لرز گیا تو تھوڑا سالن گر گیا۔ ایک لمحے کو اس کا دل بند سا ہو گیا کہ کہیں کوئی چیخ نہ پڑے، کہیں کوئی تھپڑ نہ آئے۔ محمل کا پورا وجود خوف سے منجمد ہو گیا۔ گرا ہوا سالن چمکتی ہوئی میز پر پھیل رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی حویلی کے اس حال میں جیسے زندگی کی نبض رک گئی تھی۔ وہ ارمغان کے غصے سے واقف تھی، وہ اس کی آنکھوں میں سلگتی اس آگ کو جانتی تھی جو پل بھر میں سب کچھ راکھ کر سکتی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے دوپٹے کے پلو سے اس داغ کو صاف کرنا چاہا، مگر خوف کی شدت سے اس کی انگلیاں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ ارمغان نے کھانا کھانے کے لیے اٹھایا ہوا ہاتھ وہیں روک دیا۔ اس کی گہری غضبناک آنکھیں اس لرزتے ہوئے ہاتھ پر جم گئی جو اس کے سامنے کانپ رہا تھا۔ میز پر بیٹھے حویلی کے دیگر مردوں کے چہروں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھر آئی۔ کئی اماں نے دور بیٹھی اپنی مخصوص کڑکدار آواز میں زہر اگلا، دیکھا ارمغان، خون کا اثر کہیں نہیں جاتا، قاتل کی بیٹی ہے، سلیقہ نام کو نہیں۔ حویلی کی رونقیں نگل گئیں۔ یہ منحوس لڑکی اور اب سامنے کھڑی تمہارے صبر کا امتحان لے رہی ہے۔ محمل نے سہم کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر ارمغان کے بوٹوں کے قریب فرش پر گرے۔ وہ ارمغان کے کسی بھی رد عمل کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی، ایک تھپڑ، ایک جھٹکا، یا پھر وہی نفرت سے بھرا جملہ۔ مگر ارمغان خانزادہ خاموش رہا۔ اس کا چہرہ کسی پتھر کے مجسمے کی مانند بے تاثر تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنے ہاتھ میں پکڑی چھری اور کانٹا میز پر رکھا۔ اس کی خاموشی اس حال میں موجود ہر شور پر بھاری تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا، جس کی تپش محمل نے اپنے چہرے پر محسوس کی۔ سب باہر جائے، ارمغان کی دھیمی مگر لوہے جیسی ٹھوس آواز حال میں گونجی۔ تیمم نے کچھ کہنا چاہا، مگر ارمغان نے اپنی سرخ اور سرد آنکھیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ اس ایک نگاہ میں ایسا روب تھا کہ کسی کو مزید بولنے کی جرات نہ ہوئی۔ چاندی لمحوں میں حال خالی ہو گیا، صرف نوکرانیاں سہم کر کونوں میں کھڑی رہ گئیں، جنہیں ارمغان نے ہاتھ کے اشارے سے
باہر جانے کا حکم دیا۔ اب حال میں صرف وہ دونوں تھے، ایک طرف وہ شخص جس کے کاندھوں پر اپنے جوان بھائی کے خون کا بوجھ تھا، اور دوسری طرف وہ معصوم لڑکی جو اس خون کا بے قصور کفارہ بن کر آئی تھی۔ ارمغان اپنی کرسی سے اٹھا، اس کا طویل اور روبدار قد محمل کے کمزور وجود پر سائے کی طرح پھیل گیا۔ اس نے قدم آگے بڑھایا اور محمل کے انتہائی قریب آ کر رک گیا۔ محمل نے ڈر کر پیچھے ہٹنا چاہا، مگر ارمغان کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے بڑھا اور اس کی کالی آستین کو کونی سے اوپر سے جکڑ لیا۔ آہ! محمل کے لبوں سے درد کی ایک مدھم چیخ نکلی، کیونکہ اسی جگہ پر تائی اماں کے کہنے پر نوکرانی نے جلتا ہوا کوئلہ رکھا تھا، جس کا زخم ابھی ہرا تھا۔ ارمغان کی بھویں تن گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی گرفت کے نیچے محمل کا گوشت پکڑ رہا ہے، یا وہاں کوئی گہرا زخم ہے۔ اس نے جھرجھری لے کر محمل کے آستین کو ایک جھٹکے سے اوپر کر دیا۔ جیسے ہی کپڑا اوپر ہوا، ارمغان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور اس کے دل میں جیسے کسی نے خنجر اتار دیا۔ محمل کے گورے اور نازک وجود پر نیلے، سیاہ اور سرخ زخموں کا ایک پورا جال بچھا ہوا تھا۔ کچھ زخم پرانے تھے اور کچھ اتنے تازہ کہ ان سے ہلکا ہلکا پانی رس رہا تھا۔ جلے ہوئے کوئلے کا نشان اس کی جلد پر کسی بد شکل داغ کی طرح چمک رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ ارمغان کے لہجے کی سختی یکدم غائب ہو گئی۔ اس کی جگہ ایک عجیب سی سنسناہٹ نے لے لی۔ اس کی آواز میں وہ دبدبا نہ رہا، بلکہ ایک انجانا خوف ابھر آیا۔ محمل نے روتے ہوئے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، اپنی نظریں زمین پر گاڑ لیں۔ کچھ نہیں، یہ کام کرتے ہوئے لگ گیا تھا۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے سچ بولا تو حویلی والے اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ارمغان نے اس کا دوسرا بازو دیکھا، پھر اس کی گردن پر موجود انگلیوں کے نشانات پر نظر ڈالی۔ اس کا خون کھولنے لگا۔ وہ ایک خاندانی دشمنی کا اسیر ضرور تھا، اپنے بھائی کا سوگوار ضرور تھا، مگر وہ مرد تھا، کوئی درندہ نہیں تھا۔ اس کی نکاح میں آئی عورت پر اس کی غیر موجودگی میں اس طرح کا ظلم ہوا تھا۔ یہ بات اس کی غیرت اور انا پر سب سے بڑا وار تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کس نے کیا ہے؟ ارمغان کی آواز اس بار حال کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی، جیسے کوئی شیر زخمی ہو کر دھاڑا ہو۔ محمل خوف سے کانپ اٹھی اور اس کے گھٹنے جواب دے گئے۔ وہ فرش پر بیٹھنے لگی، مگر ارمغان نے اسے کمر سے تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ وہی سینہ تھا جہاں محمل نے چند دن پہلے پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، مگر تب اسے نفرت ملی تھی۔ آج ارمغان کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں جیسے وہ خود کسی شدید صدمے میں ہو۔ ارمغان خانزادہ کسی کے خون کا بدلہ ایک نہتی لڑکی سے نہیں لیتا۔ اس نے محمل کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس کے لہجے میں غصے اور پشمانی کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ میں نے تمہیں اپنے کمرے میں قید کیا تھا، اس حویلی کے بھیڑیوں کے سامنے ڈالنے کے لیے نہیں چھوڑا تھا۔ وہ محمل کو تقریباً اٹھاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ حویلی کے دلان میں کھڑے لوگ ارمغان کا یہ روپ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ تائی امی کا چہرہ غصے سے نیلا پڑ رہا تھا، مگر ارمغان کے چہرے پر لکھی موت کی تحریر دیکھ کر کسی کو سامنے آنے کا حوصلہ نہیں ہوا۔ کمرے کا دروازہ ایک بھاری آواز کے ساتھ بند ہو گئے۔ ارمغان نے محمل کو نرمی سے بستر پر بٹھایا۔ محمل ابھی تک سسکیاں لے رہی تھی، اس کا پورا وجود ہلکان ہو رہا تھا۔ ارمغان الماری کی طرف گیا اور فرسٹ ایڈ باکس نکالا۔ وہ اس کے سامنے فرش پر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ مغرور خانزادہ جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج ایک ونی ہو کر آئی لڑکی کے پیروں میں بیٹھا تھا۔ اس نے دبا کی شیشی کھولی اور روئی کا ٹکڑا لے کر محمل کے بازو کی طرف بڑھا۔ محمل نے ڈر کر اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ مت چھوئیں، مجھے درد ہوتا ہے۔ اس کی معصومیت اور بے بسی نے ارمغان کے دل پر جیسے آری چلا دی۔ درد کم ہو جائے گا محمل، اب نہیں ہوگا۔ ارمغان نے پہلی بار اس کا نام اتنے نرم لہجے میں لیا تھا۔ اس کی سرخی مائل آنکھیں جو کبھی صرف انتقام کی زبان بولتی تھی، اب محمل کے زخموں کو دیکھ کر نم ہو رہی تھی۔ اس نے انتہائی نرمی سے روئی اس کے زخموں پر رکھی۔ محمل نے سسکتے ہوئے ارمغان کے کندھے کو پکڑ لیا۔ اس کی انگلیاں ارمغان کے لباس میں پیوست ہو گئی۔ ارمغان اس تکلیف کو محسوس کیا، مگر وہ خاموشی سے اس کے زخموں پر مرہم لگاتا رہا۔ ہر زخم کے ساتھ ارمغان کا اپنے خاندان کے لیے غصہ اور محمل کے لیے پشمانی بڑھتی جا رہی تھی۔ جب وہ مرہم لگا چکا تو اس نے روئی ایک طرف رکھی اور محمل کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا۔ اس بار اس کی گرفت میں وہ درندگی نہیں تھی جو بھائی کے جنازے کے وقت تھی، بلکہ ایک ایسی تڑپ تھی جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ تو مجھ سے نفرت کرتی ہو نا؟ ارمغان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز بھاری تھی۔ محمل نے گہرا سانس لیا۔
اس کے آنسو ارمغان کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو بھگو رہے تھے۔ میں نے آپ سے کبھی نفرت نہیں کی ارمغان، میں تو آپ کو اپنی پناہ گاہ سمجھتی تھی۔ مجھے لگا تھا جب سب مجھے ماریں گے تو آپ مجھے اپنے پیچھے چھپا لیں گے، مگر آپ نے بھی مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ محمل کے ان الفاظ نے ارمغان کے اندر کے خانزادہ کو جیسے مار ڈالا۔ اس کا بھائی جا چکا تھا، اس کا دکھ لافانی تھا، مگر اس معصوم لڑکی کا کیا قصور تھا؟ کیا اس کے باپ کا گناہ اس کا اپنا گناہ بن گیا تھا؟ ارمغان نے اپنا سر محمل کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ وہ جو پورے علاقے کا مالک تھا آج اپنے ہی کیے پر شرمندہ تھا۔ مجھے معاف کر دو محمل، مجھے معاف کر دو۔ میں اپنے بھائی کے غم میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ یہ بھول گیا کہ تم میرے نکاح میں ہو، میری امانت ہو۔ میں نے تمہیں وہیں چھوڑ دیا جہاں ہر کوئی تمہیں نوچنے کے لیے تیار تھا۔ محمل نے حیرت سے ارمغان کے سر کو دیکھا جو اس کے گھٹنوں پر جھکا ہوا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی خانزادہ کو یوں جھکتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ننھے کانپتے ہاتھوں نے آہستہ سے ارمغان کے بالوں کو چھوا۔ یہ چھونے کا انداز اتنا مقدس تھا کہ ارمغان کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر محمل کے پرانے لباس پر جذب ہو گیا۔ کیا اب آپ مجھے نہیں ماریں گے؟ محمل نے معصومیت سے پوچھا۔ ارمغان نے سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر ایک پکا عزم تھا۔ اب اگر اس حویلی میں کسی نے تم پر نظر بھی اٹھائی تو وہ نظر ارمغان خانزادہ کی تلوار سے کٹ جائے گی۔ تم ونی ہو کر آئی ہوگی محمل، مگر اب تم اس حویلی کی عزت ہو، میری بیوی ہو۔ اسی شام ارمغان نے حویلی کے حال میں سب کو جمع کیا۔ دالان میں ایک عجیب سی سنسنی خیز خاموشی تھی۔ تائی اماں، چچا اور حویلی کے دیگر مرد اپنے تکبر کے ساتھ بیٹھے تھے، مگر ارمغان جب حال کے درمیان آ کر کھڑا ہوا تو اس کے ہاتھ میں اس کے دادا کی پرانی بندوق تھی۔ ارمغان، یہ کیا پاگل پن ہے؟ چچا نے کڑک کر کہا۔ ارمغان نے بندوق کے دستے پر اپنی گرفت مضبوط کی اور ساد لہجے میں بولا، آج کے بعد اس حویلی میں محمل ارمغان خانزادہ کا حکم چلے گا۔ وہ میری بیوی ہے، کوئی لونڈی نہیں۔ اگر کسی نے بھی اسے کام کرنے کو کہا یا اس کے جسم پر ایک بھی نیا نشان آیا تو یاد رکھنا میرے بھائی کا قاتل تو شہر میں ہے، مگر اس کے ہمدرد اس حویلی کے اندر ہی دفن ہو جائیں گے۔ اس کی آواز میں وہ گرج تھی جس کے سامنے حویلی کے بڑے بڑے برج الٹ جاتے تھے۔ تائی اماں نے خوف سے اپنے منہ پر دوپٹہ رکھ لیا اور کسی مرد کو جرأت نہ ہوئی کہ ارمغان کے سامنے زبان کھول سکے۔ وہ جانتے تھے کہ ارمغان جتنا نرم دل تھا اپنی غیرت کے معاملے میں اتنا ہی شفاق ہو سکتا تھا۔ میرے بھائی کا قاتل تو شہر میں ہے، مگر اس کے ہمدرد اس حویلی کے اندر ہی دفن ہو جائیں گے۔ اس کی آواز میں وہ گرج تھی جس کے سامنے حویلی کے بڑے بڑے برج الٹ جاتے تھے۔ تائی اماں نے خوف سے اپنے منہ پر دوپٹہ رکھ لیا اور کسی مرد کو جرأت نہ ہوئی کہ ارمغان کے سامنے زبان کھول سکے۔ وہ جانتے تھے کہ ارمغان جتنا نرم دل تھا اپنی غیرت کے معاملے میں اتنا ہی شفاق ہو سکتا تھا۔ ارمغان نے سب کو اپنی آخری حد بتا دی تھی اور پلٹ کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے دیکھا کہ محمل کھڑکی کے پاس کھڑی باہر ڈوبتی ہوئی سورج کی سرخ روشنی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب وہ پہلے جیسا خوف نہیں تھا، بلکہ ایک سکون تھا، ایک ایسی پناہ ملنے کا احساس جو اب کبھی ختم نہیں ہونے والا تھا۔ ارمغان اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور اپنے دونوں بازو اس کے گرد پھیلا کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ محمل نے اس بار اپنے وجود کو نہیں سمیٹا، بلکہ اپنا سر اس کے مضبوط سینے پر ٹکا دیا، جہاں دل کی دھڑکنیں اب صرف اسی کے لیے دھڑک رہی تھی۔ تمہاری زندگی کا ہر درد اب میرا ہے محمل۔ ارمغان نے اس کے سر پر اپنے لب رکھتے ہوئے عہد کیا، میں تمہیں وہ سب خوشیاں دوں گا جو اس حویلی نے تم سے چھین لی۔ محمل نے مسکرا کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ حویلی کی وہ کالی رات اب ختم ہو چکی تھی اور ان کے سامنے محبت اور تحفظ کی ایک نئی صبح طلوع ہو رہی تھی، جہاں ارمغان خانزادہ اس کی سب سے بڑی ڈھال بن چکی۔ محمل نے مسکرا کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ حویلی کی وہ کالی رات اب ختم ہو چکی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ جاگیردارانہ نظام کی جڑیں اتنی کھوکھلی نہیں ہوتی کہ ایک رات کے فیصلے سے حویلی کے فرعون خاموش بیٹھ جائے۔ صبح کی پہلی کرن جب حویلی کے اونچے ستونوں کو چھو کر دالان میں اتری تو فضا میں ایک عجیب سی گھٹن اب بھی موجود تھی۔ ارمغان رات بھر محمل کے سرانے بیٹھا رہا تھا۔ اس کی نظریں محمل کے چہرے پر موجود سوجن اور نیلے نشانات پر جمی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی جس کے باپ نے ارمغان کے ہنستے کھیلتے گھر کو اجاڑ دیا تھا، آج ارمغان کے اپنے ہی کمرے میں اس کی پناہ میں سو رہی تھی۔ ارمغان کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی، ایک طرف بھائی کا بہتا ہوا خون تھا اور دوسری طرف نکاح کی وہ امانت جس پر اس کے اپنے نے ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ دالان میں تائی اماں
पहले ही तस्बीह हाथ में लिए बैठे थे। उनकी आंखों में रात की शिकस्त का गुस्सा अब भी सुलग रहा था। अरमगान को देखते ही उन्होंने जहर खान लहजे में कहा, तो खानजादा ने अपने भाई के खून का सौदा कर लिया। एक कातिल की बेटी की तपिश ने तुम्हारे इंतकाम की आग को इतनी जल्दी ठंडा कर दिया अरमगान। अरमगान के कदम वहीं रुक गए। इसने अपने रखसारों के सख्त होते हुए जबड़े को भेंचा और ताई अम्मा के करीब आकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज सर्द और काटदार थी। ताई अम्मा, अरमगान खानजादा ना तो अपने भाई का खून भूला है, ना ही अपने निकाह की हुर्मत। मेरे भाई का कातिल मैमल का बाप है, ये लड़की नहीं। अगर मर्दानगी का शौक हवेली के मर्दों को है तो शहर जाकर उसके बाप का सामना करें। एक नहिती और मासूम लड़की पर चार दीवारी के अंदर जुल्म करना खानजादों का शेवा नहीं। वो वनी होकर आई है। ताई अम्मा ने इसरार किया। वो यहाँ अय्याशी करने नहीं, हमारे पैरों की धूल बांध कर रहने आई है। वो वनी होकर आई थी ताई अम्मा। अरमगान ने उनकी बात काटते हुए बड़े रौब से कहा, मगर अब वो अरमगान खानजादा की बीवी है और इस हवेली में मेरी बीवी का मकाम कहाँ है ये रात में सबको समझा चुका हूँ। दोबारा मुझे अपनी बात दोहराने की जरूरत ना पड़े। कमरे में मैमल की आंख खुली तो उसने खुद को एक नरम बिस्तर पर पाया। धूप की एक सुनहरी लकीर खिड़की से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। कुछ देर के लिए वो भूल गई कि वो कहाँ है। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, इसके वजूद में दर्द की एक लहर दौड़ गई और इसे हवेली के हाल का वो होलनाक मंजर याद आ गया जहां इसे बालों से घसीटा गया था। वो खौफ से सहम कर बिस्तर के कोने में दब गई, मगर तभी कमरे का दरवाजा खुला। अंदर कोई नौकरानी नहीं बल्कि खुद अरमगान खानजादा हाथ में नाश्ते की ट्रे लिए दाखिल हुई। मैमल ने हैरत और डर के मिले जुले जज्बात से उसे देखा। अरमगान ने ट्रे को मेज पर रखा और मैमल के करीब आकर बैठ गया। उसके चेहरे पर अब वो रात वाली सख्ती नहीं थी, मगर एक संजीदगी जरूर थी। नाश्ता करो, अरमगान ने नरमी से कहा। मैमल ने अपनी नजरें झुका ली और कांपती हुई आवाज में बोली, मुझे नीचे जाना है। ताई अम्मा गुस्सा करेंगी। बावर्ची खाने का काम आज के बाद तुम इस हवेली का कोई काम नहीं करोगी मैमल। अरमगान ने इसका हाथ थामते हुए इसकी बात काटी। उसका लम्स इतना गर्म और महफूज था कि मैमल का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। तुम्हारा काम सिर्फ अपने इन जख्मों को ठीक करना है जो इस हवेली ने तुम्हें दिए हैं। मैमल की आंखों में आंसू तैरने लगे। आप मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो रहे हैं? आपके भाई की मौत। अरमगान का चेहरा एक लम्हे के लिए तारीक हुआ। भाई का जिक्र उसके दिल पर तीर की तरह लगा। उसने मैमल की ठोड़ी को अपनी उंगली से उठाया और इसकी झील जैसी मासूम आंखों में झांक कर बोला, मैं अच्छा नहीं हूं मैमल। मैं अब भी अपने भाई के कातिल का प्यासा हूं, मगर तुम में मुझे अपने इस खुदा का खौफ नजर आता है जिसके सामने मुझे एक दिन जवाबदेह होना है। मैं अपनी दुश्मनी में इतना अंधा नहीं हो सकता कि एक बेकसूर की जिंदगी तबाह कर दूं। मैमल ने अरमगान के चेहरे पर लिखी सच्चाई को पढ़ लिया। आप मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो रहे हैं? आपके भाई की मौत। अरमगान का चेहरा एक लम्हे के लिए तारीक हुआ। भाई का जिक्र उसके दिल पर तीर की तरह लगा। उसने मैमल की ठोड़ी को अपनी उंगली से उठाया और उसकी झील जैसी मासूम आंखों में झांक कर बोला, मैं अच्छा नहीं हूं मैमल। मैं अब भी अपने भाई के कातिल का प्यासा हूं, मगर तुम में मुझे अपने इस खुदा का खौफ नजर आता है जिसके सामने मुझे एक दिन जवाबदेह होना है। मैं अपनी दुश्मनी में इतना अंधा नहीं हो सकता कि एक बेकसूर की जिंदगी तबाह कर दूं। मैमल ने अरमगान के चेहरे पर लिखी सच्चाई को पा लिया। उसने आहिस्ता से अपनी आंख खुली आंखों से अरमगान के हाथ पर अपना दूसरा हाथ रख दिया। अरमगान, अगर मेरे बाबा ने गुनाह किया है तो मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करके इसका कफारा देने को तैयार हूँ। बस मुझे इन लोगों के सामने दोबारा मत छोड़िएगा। गुलामी नहीं मैमल, मोहब्बत। अरमगान के लबों से ये लफ्ज इतनी धीमी सरगोशी में निकला कि मैमल के गाल हया से सुर्ख हो गए। दिन गुजरते गए और हवेली का माहौल बज़ाहिर पुरसकून हो गया, मगर ये वो सुकून था जो किसी बड़े तूफान से पहले आता है। अरमगान ने मैमल के लिए शहर से नए कपड़े और अद्वियात मंगवाई। वो खुद अपने हाथों से इसे दवा लगाता। हवेली के लोग ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रहे थे। चचाजाद भाई जलाल जो खुद मैमल पर बुरी नजर रखता था, अरमगान की गैर मौजूदगी में अब भी मौका की तलाश में रहता था। एक दिन अरमगान किसी जमींदारी के फैसले के लिए गांव की पंचायत में गया हुआ था। मैमल कमरे में अकेली थी कि अचानक दरवाजा खुला और जलाल अंदर दाखिल हो गया। उसकी आंखों में अय्यारी और हवस की चमक थी। तो अब तुम खानजादा की चहीती बन गई हो? जलाल ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ मैमल के करीब आते हुए कहा।
बनी होकर आई हो लड़की, अपनी औकात मत भूलो। अरमगान शहर जाएगा तो फिर तुम्हें इसी दालान में आना है। मैमल डर कर पीछे हटी। इसकी कमर दीवार से जा लगी। बाहर जाएं जलाल साहब, अगर अरमगान को पता चला तो वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरमगान यहाँ नहीं है। जलाल ने आगे बढ़कर मैमल का दुपट्टा पकड़ना चाहा, लेकिन मैं यहाँ हूँ। एक कड़कदार शेर जैसी धाड़ कमरे के दरवाजे पर गूंजी। जलाल ने चौंक कर पीछे देखा। अरमगान खानजादा वहीं खड़ा था। इसकी आंखें गुस्से से बिल्कुल सुरख हो चुकी थीं और जिस्म गुस्से से कांप रहा था। वो पंचायत से जल्दी वापस आ गया था और इसने जलाल की ये नापाक हरकत खुद देख ली थी। अरमगान ने एक ही चीते जैसी छलांग लगाई और जलाल का गरीबान पकड़कर इसे जमीन पर पटक दिया। तुम्हारी ये जुर्रत, मेरी बीवी पर हाथ डालने की जुर्रत कैसी हुई तुम्हारी? अरमगान के मुक्के जलाल के चेहरे पर बरसने लगे। हाल में चीखों पुकार मच गई। हवेली के बाकी मर्द और ताई अम्मा दौड़ते हुए आए, मगर अरमगान इस वक्त जनून की हदों को छू रहा था। उसने जलाल को घसीटते हुए दलान के दरमियान ला खड़ा किया। अरमगान, छोड़ दो इसे, वो तुम्हारा भाई है, चचा ने चिल्ला कर कहा। भाई? अरमगान ने जलाल को फर्श पर फेंकते हुए अपनी बंदूक सीधी निकाली। जो मेरे निकाह की अमानत पर बुरी नजर रखे वो मेरा भाई नहीं हो सकता। चाचा साहब, अपने इस बदफेल बेटे को आज ये हवेली से निकाल दें, वरना अगली गोली इसके सीने के पार होगी। हवेली पर सख्त तारी हो गया। जलाल को जख्मी हालत में इसी वक्त हवेली से निकाल दिया गया। अरमगान ने पलटकर दलान में खड़ी मैमल को देखा, जो खौफ से रो रही थी। वो सबके सामने आगे बढ़ा, मैमल का गिरा हुआ दुपट्टा उठाया और इंतहाई एहतराम से उसके सर पर रख दिया। इस वाक़ये के बाद हवेली वालों को समझ आ गई कि मैमल अब अरमगान की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। अरमगान ने मैमल को इस हवेली के कैदखाने से निकालने का फैसला किया। इस हवेली से दूर जहाँ ना कोई दुश्मनी हो, ना वनी का दाग और ना ही माजी का कोई साया। जलाल के वाक़ये के बाद हवेली के दरो दीवार पर अरमगान खानजादा के नाम का खौफ बैठ चुका था, मगर अरमगान जानता था कि यह हवेली अब मैमल के रहने के लायक नहीं रही। वो अपनी मोहब्बत को इस घुटनज़दा माहौल में मजीद कैद नहीं रखना चाहता था। अगली सुबह जब सूरज की तेज रोशनी हवेली के वसी सैन पर फैली तो दालान में अरमगान की भारी आवाज गूंजी। इसने हवेली के तमाम मुलाजमीन और घर के बड़ों को हाल में जमा होने का हुक्म दिया। ताई अम्मा, चचा और हवेली के दीगर मर्द अरमगान के इस अचानक बुलावे पर हैरान और सहमे हुए बैठे थे। इतने में अरमगान खानजादा सीढ़ियों से नीचे उतरा। वो पूरे जाओ जलाल के साथ सियाह लिबास में मलबूस था, मगर इस बार वो अकेला नहीं था। उसके दाएं हाथ में मैमल का नरम और नाजुक हाथ था, जिसे उसने पूरी ताकत और मान से थाम रखा था। मैमल ने शहर से लाया हुआ एक खूबसूरत और नफीस जोड़ा पहन रखा था। इसका सर दुपट्टे से ढका हुआ था और इसके चेहरे पर खौफ की जगह अपने शौहर के नाम का मान चमक रहा था। नौकर हवेली के दरवाजे पर अरमगान की गाड़ी में सामान रख रहे थे। अरमगान, ये सब क्या है? तुम दुश्मन की बेटी को हवेली की मलका बनाकर कहाँ ले जा रहे हो? तैयम्मा ने आखिरी बार अपने लहजे में जहर घोलने की कोशिश की। अरमगान के कदम हाल के ऐन दरमियान में रुक गए। उसने अपनी गहरी और रौबदार नजरें सब पर डाली। उसकी गिरफ्त मैमल के हाथ पर मजीद मजबूत हो गई। मैं अपनी बीवी को इस हवेली से दूर ले जा रहा हूँ तैयम्मा। अरमगान की आवाज हाल के सतूनों से टकरा कर गूंजी। जिस हवेली में निकाह की अमानत को पामाल किया जाए, जहाँ औरत की इज्जत महफूज ना हो, वहाँ अरमगान खानजादा का एक पल भी रहना हराम है। चचा ने आगे बढ़कर उसे रोकना चाहा। अरमगान, तुम हमारे खानदान के सरबराह हो। इस लड़की के लिए तुम अपना सब कुछ छोड़ कर जा रहे हो। दुनिया क्या कहेगी? दुनिया ये कहेगी कि अरमगान खानजादा ने दुश्मनी और जागीरदारी के इस फरसूदा निजाम को अपने पैरों तले रोन दिया। अरमगान ने चचा की आंखों में आंखें डालकर कड़कदार लहजे में जवाब दिया, मेरा भाई जा चुका है। इसका दुख मेरे दिल में आखिरी सांस तक रहेगा, मगर इसके खून का सौदा या बदला मैं किसी बेकसूर की जिंदगी बर्बाद करके नहीं ले सकता। उसने गर्दन मोड़कर मैमल की तरफ देखा, जिसकी आंखें तशक्कुर और मोहब्बत के आंसुओं से नम थी। अरमगान के लबों पर एक धीमी खूबसूरत मुस्कुराहट उभरी। ये लड़की वनी बनकर आई थी, तुम सब ने इसे पैरों की धूल बनाना चाहा, मगर अब देखो, अरमगान खानजादा के दिल की मलका है और हमेशा रहेगी। पूरे हाल पर सख्ता तारी था। किसी एक मर्द या औरत में इतनी जुर्रत नहीं थी कि अरमगान के इस फैसले के सामने खड़ा हो सके। वो दिन के उजाले में सबकी झुकी नजरों के सामने मैमल का हाथ थामे हवेली के सदर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर खड़ी गाड़ी का दरवाजा
ارمغان نے خود اپنے ہاتھوں سے میمل کے لیے کھولا اور اسے عزت کے ساتھ بٹھایا۔ جب گاڑی حویلی کے بڑے لوہے کے دروازے سے باہر نکلی تو میمل نے پیچھے مڑ کر اس حویلی کو دیکھا جس نے اسے صرف زخم دیے تھے، مگر پھر اس نے ارمغان کو دیکھا جس نے ان سب زخموں پر محبت کا مرہم رکھ دیا تھا۔ سفر کے آغاز میں ارمغان نے گاڑی چلاتے ہوئے اپنا ایک ہاتھ میمل کے ہاتھ پر رکھا۔ ماضی ختم ہو گیا میمل، اب ہمارے سامنے ہماری اپنی زندگی جہاں صرف تم ہو اور میری محبت۔ میمل نے مسکرا کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ حویلی کی وہ کالی رات اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی اور دن کے اجالے میں ان کی محبت کا ایک نیا اور خوبصورت سفر شروع ہو چکا تھا۔ شہر کے ایک پرسکون اور سرسبز علاقے میں واقع وہ چھوٹا سا خوبصورت سفید بنگلہ اب ارمغان اور میمل کا نیا جہاں تھا۔ حویلی کی گھٹن، وہ کالی دیواریں اور نفرتوں کے سائے اب بہت پیچھے چھوٹ چکے تھے، جہاں صرف پرسکون ہوائیں تھیں اور دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں جو اب ایک دوسرے کے لیے آزادانہ دھڑک رہی تھی۔ شہر کے اس نئے گھر میں میمل کے لیے ہر صبح ایک نیا معجزہ لے کر آتی تھی۔ حویلی میں تو وہ صبح کے اندھیرے میں خوف سے اٹھتی تھی، مگر یہاں جب بھی اس کی آنکھ کھلتی وہ خود کو ارمغان کے مضبوط بازوؤں کے آثار میں پاتی۔ ارمغان گھنٹوں خاموشی سے سوتی ہوئی میمل کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہتا، جیسے وہ یقین کرنا چاہتا ہو کہ اب یہ حویلی کے بھیڑیوں سے دور اس کی پناہ میں بالکل محفوظ ہے۔ ایک شام جب آسمان پر گہرے سرمئی بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی بوندیں کھڑکی کے شیشوں پر دستک دے رہی تھی، میمل کے چل میں ارمغان کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا ریشمی لباس پہن رکھا تھا اور اس کے بال پشت پر کھلے ہوئے تھے۔ اب اس کے چہرے پر وہ پرانا خوف نہیں تھا، بلکہ ارمغان کی بے پناہ محبت نے اس کے گالوں پر حیا اور سکون کا گلابی رنگ بکھیر دیا تھا۔ وہ چائے کپ میں ڈال رہی تھی کہ اچانک دو مضبوط بازوؤں نے اسے پیچھے سے اپنی آغوش میں بھر لیا۔ میمل نے چونک کر دیکھا، ارمغان نے اپنا چہرہ اس کی گردن کے پاس جھکا دیا تھا۔ ارمغان کے سانسوں کی تپش نے میمل کے وجود میں ایک سنسنی دوڑا دی۔ ارمغان چھوڑیں، چائے گر جائے گی، میمل نے شرماتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا اور اپنے چھوٹے ہاتھ ارمغان کے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ گرنے دو۔ ارمغان نے اس کی مخملی گردن پر اپنے لب رکھتی گہری اور مخمور آواز میں سرگوشی کی۔ اس حویلی کی سیاست اور شہر کے کاروبار نے مجھے اتنا وقت ہی نہیں دیا کہ میں اپنی بیوی کو بتا سکوں کہ وہ میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ آئیے، موسم بھی ہمارا ہے اور یہ شام بھی۔ ارمغان نے اسے آہستہ سے اپنی طرف موڑا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل سامنے تھے۔ ارمغان کی گہری سی آنکھوں میں اس وقت میمل کے لیے محبت کا ایک ایسا سمندر تھا جس میں میمل خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے میمل کے چہرے پر آنے والی چند زلفوں کو انتہائی نرمی سے اس کے کان کے پیچھے اڑسا۔ اس کا لمس اتنا سحر انگیز تھا کہ میمل کی پلکیں خود بخود جھک گئیں۔ تم جانتی ہو میمل؟ ارمغان نے اس کی نازک ٹھوڑی کو اٹھا کر اس کی لرزتی آنکھوں میں جھانکا۔ جب تم پہلی بار حویلی کے حال میں زخمی حالت میں میرے قدموں میں گری تھی تو میرا دل اسی پل مر گیا تھا۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو گئی تھی کہ میری غیر موجودگی میں میری امانت کو اس حال میں پہنچایا گیا۔ میں نے اسی دن جو غصہ دکھایا تھا وہ صرف حویلی والوں پر نہیں تھا، وہ خود پر بھی تھا کہ میں تمہیں بچا کیوں نہیں پایا۔ میمل کی آنکھوں میں محبت کے آنسو تیرنے لگے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ارمغان کے چوڑے سینے پر رکھ دیے۔ ارمغان، اس دن اگر آپ مجھے اپنے کمرے میں نہ لے جاتے تو وہ لوگ مجھے مار دیتے۔ آپ نے مجھے صرف پناہ نہیں دی، آپ نے مجھے جینے کی وجہ دی۔ میں تو ایک معمولی بنی تھی۔ شٹ! ارمغان نے اپنی انگلی میمل کے گلابی لبوں پر رکھ کر اسے خاموش کرا دیا۔ دوبارہ یہ لفظ شٹ! ارمغان نے اپنی انگلی میمل کے گلابی لبوں پر رکھ کر اسے خاموش کرا دیا۔ دوبارہ یہ لفظ اپنے منہ سے مت نکالنا۔ تم ونی نہیں ہو، تم ارمغان خانزادہ کی زندگی کا اکلوتا حاصل ہو، میری محبت، میری عزت اور میری کائنات ہو تم۔ باہر بارش کی رفتار تیز ہو چکی تھی اور مٹی کی سوندھی خوشبو پورے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ ارمغان نے چائے کی ٹرے کو ایک طرف رکھا اور میمل کا ہاتھ تھام کر اسے لاؤنج کے بڑے شیشے والے دروازے کے پاس لے آیا، جہاں سے باہر برستی بارش کا نظارہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کمرے کی لائٹس مدھم تھیں، صرف باہر کی بجلی کی چمک کبھی کبھی ان کے چہروں کو روشن کر جاتی۔ ارمغان نے میمل کو پیچھے سے اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنے ہاتھ اس کے پیٹ پر باندھ دیے۔ میمل نے سکون سے اپنا سر اس کے کاندھے پر ٹکا دیا۔ میمل، ارمغان نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ کیا تم نے مجھے واقعی معاف کر دیا ہے؟ اس رات کے لیے جب میں نے تمہارے معصوم چہرے پر اپنے بھائی کے خون کا عکس دیکھا تھا اور تمہارے جبڑے کو سختی سے جکڑا تھا۔ میمل نے رخ موڑ کر
ارمغان کے چہرے کو دیکھا۔ اس نے اپنا ہاتھ ارمغان کے گال پر رکھا جہاں داڑھی کے سخت بال اس کی نرم ہتھیلی کو چھو رہے تھے۔ ارمغان، اس رات آپ کے دل پر ایک بھائی کے جانے کا صدمہ تھا۔ اگر آپ تڑپے تھے تو وہ جائز تھا، مگر آپ کے اس مرہم نے جو آپ نے میرے زخموں پر لگایا اس رات کے ہر درد کو مٹا دیا۔ اب میرے دل میں آپ کے لیے صرف اور صرف محبت ہے، ایسی محبت جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ارمغان کا دل محمل کے اس اعتراف پر باغ باغ ہو گیا۔ اس نے محمل کو ایک جھٹکے سے اپنے اور قریب کیا۔ ان کے درمیان کا فاصلہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ ارمغان نے جھک کر محمل کے ماتھے پر تپش بھرا ایک لمبا بوسہ دیا، پھر اس کی دونوں بند آنکھوں کو اپنے لبوں سے چھوا۔ محمل کا پورا وجود ارمغان کے اس والہانہ انداز پر لرز رہا تھا۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ اس نے ارمغان کے لباس کو اپنی انگلیوں میں جکڑ لیا۔ ارمغان نے تڑپ کر اپنے لب محمل کے پھول جیسی پنکھڑیوں جیسے لبوں پر رکھ دیے۔ یہ بوسہ صرف محبت کا نہیں تھا، یہ ان تمام دکھوں کا کفارہ تھا جو انہوں نے ماضی میں سہے تھے۔ یہ ان کے پاکیزہ اور اٹوٹ رشتے کی مہر۔ بارش کی سرسراہٹ اور مدھم اندھیرے میں ارمغان نے محمل کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ محمل نے شرماتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا اور اس کی کھلکھلاتی ہوئی دھیمی ہنسی کمرے کے سکون میں گھل گئی۔ ارمغان اسے لے کر بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا جہاں محبت کی ایک نئی اور حسین رات ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی سنہری کرن کھڑکی کے پردوں کو چیرتی ہوئی بیڈ پر پڑی تو محمل کی آنکھ کھلی۔ وہ ارمغان کے مضبوط سینے پر سر رکھے سو رہی تھی اور ارمغان کا ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا، جیسے وہ نیند میں بھی اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ محمل نے مسکرا کر ارمغان کے سوئے ہوئے پرسکون چہرے کو دیکھا۔ وہ مرد جو دنیا کے لیے ایک خوفناک خنزادہ تھا اس وقت اس کی گود میں ایک معصوم بچے کی طرح پرسکون سو رہا تھا۔ محمل نے آہستہ سے اپنے لب ارمغان کے دل کے مقام پر رکھے جہاں اس کا نام ہر دھڑکن کے ساتھ گونج رہا تھا۔ حویلی کی وہ کالی رات، وہ سسکیاں، وہ کوئلوں کے داغ اب ہمیشہ کے لیے ایک مٹ جانے والا خواب بن چکے تھے۔ دن کے اجالے میں شروع ہونے والا ان کی محبت کا یہ سفر اب ابد تک کا سفر بن چکا تھا، جہاں ارمغان خانزادہ اپنی ملکہ محمل کے لیے ایک ایسی ڈھال تھا جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی۔